امریکہ کی ایران پر مسلسل 13ویں روز بمباری، افواج اور بندرباس دھماکوں سے گونج اٹھے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران سے باز پرس کی جا رہی ہے اور کمرشل جہازوں کو پاسداران سے لاحق خطرہ کم کیا جا رہا ہے۔ ایران نے قیشم جزیرے پر پرواز کرنے والا طیارہ مار گرایا، ملبہ جلتا ہوا گرنے کی ویڈیو وائرل۔ صوبہ کرمان پر امریکہ کی جانب سے داغا گیا ٹام ہاک میزائل بھی فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے کویت میں امریکی فوجی اڈے پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملے۔ ایئر ڈیفنس نظام فعال، کویت میں سائرن کی آوازیں گونج اٹھیں۔ ٹرمپ کی ایران کو بڑے فوجی آپریشن کی دھمکی، کہا ابھی ایران کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی، نئی فوجی کارروائیوں میں آپریشن ایپک فیوری کے حملوں سے زیادہ بڑے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنانے پر بھی وارننگ، کہا کہ حوثیوں کی دوبارہ کارروائیوں پر ایران کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ حوثی ایران کا پراکسی گروپ ہے، بولے تجارتی جہازوں کے نقصان کی ادائیگی ایران کے منجمد اثاثوں سے کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا بیان، کہا تمام نقصانات ایرانی رقم سے پورے کیے جائیں گے۔ ایران کے خلاف استعمال کیے جانے والا کوئی بھی فوجی اڈہ ہمارا ہدف ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے برطانیہ کو خبردار کر دیا، دعویٰ کیا کہ امریکہ کا میزائلوں کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ اب برطانوی فیئر فورڈ ایئر بیس سے اڑنے والے B-1 طیارے استعمال کرنے جا رہا ہے۔ رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ امریکی صدر اپنی مہلک غلطیوں سے پاگل پن کے کھیل سے مایوس شخص کے کھیل کی طرف جا چکے ہیں۔ بنیادی ڈھانچے پر حملوں کا ایرانی جواب مزید شدید اور سخت ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف بولے کہ دشمن ایران کو سزا دینا چاہتا ہے۔ 3 ہندسوں تک پہنچنے والی تیل کی قیمتوں سے انہوں نے خود ہی کو سزا دے ڈالی۔ باقر کالباف نے تیل کی قیمتوں سے عالمی کساد بازاری کا تصویری خاکہ شیئر کر دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بلوچستان میں دہشت گردی کو پوری طاقت سے کچلنے کے عزم کا اظہار، کہا بیرونی سرپرستی میں پراکسی عناصر بلوچستان میں تشدد کو ہوا دینے، استحکام کو نقصان پہنچانے اور امن خراب کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، تاہم ان کے ناپاک عزائم کو مسلح افواج کے مضبوط اور فیصلہ کن جواب اور عوام کے اتحاد سے ناکام بنا دیا جائے گا۔ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کی بھرپور حمایت سے بلوچستان میں دیر پا امن لائیں گے۔ GHQ میں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے تک فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن پوری طاقت سے جاری رہیں گے۔ ملک اور عوام کے لیے خطرہ بننے والا دہشت گرد انفراسٹرکچر جہاں بھی ہو مکمل تباہ کر دیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے ملک کے مستقبل کی سمت کے تعین کے لیے قومی اتحاد اور ثابت قدمی کی ضرورت پر زور دیا، کہا بلوچستان پاکستان کا فخر ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی اقدامات کا مقصد بلوچستان کے سماجی اور اقتصادی منظرنامے کو بدلنا ہے۔ دو سعودی بحری جہازوں پر حوثیوں کے حملوں کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد سے رابطہ، بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر حملوں کی شدید مذمت، سعودی عرب سے اظہار یکجہتی، کہا وہ فیلڈ مارشل اور پاکستانی قوم اس نازک وقت میں سعودی قیادت اور عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ پاکستان بحیرہ احمر اور آبنائے حرمت سے سمندری تجارت کی بلا تعطل روانی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کی مستقل حمایت اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ امریکہ کی جانب سے 80 ممالک پر آج سے ٹیرف لگانے کی تیاری، 10 سے 12.5% ٹیرف عالمی سطح پر نافذ 10% ڈیوٹی کی جگہ لے گا۔ اقدام تجارتی ایکٹ کے تحت کیا جائے گا، جس کی بنیاد پر امریکی صدر ایسے ممالک پر ٹیکس لگا سکتے ہیں جو نامعقول یا امتیازی تجارتی اقدامات میں ملوث ہوں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے کہ بہت سے ممالک جبری لیبر کا خاتمہ کرنے میں ناکام ہیں، جس کی وجہ سے امریکی کاروبار کو نقصانات کا سامنا ہے۔ پیٹرول 4.40 روپے فی لیٹر مہنگا، پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے فی لیٹر، ڈیزل 3 روپے 62 پیسے فی لیٹر مہنگا،
नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर। मिट्टी का तेल 98 पैसे फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत 298 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीज़न ने 24 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान के खिलाफ बढ़ती जंग के सबब आलमी सतह पर तेल की कीमत $100 फ़ी बैरल से भी ज़्यादा हो गई। कोहाट में गाड़ी पर फायरिंग, कस्टम एहलकार जवाद अहमद शहीद, एक जख्मी। डीपीओ के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। मस्तूंग में गाड़ी पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन जाँ बहक, एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। जाँ बहक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ की नमाज जनाजा में आला हुकाम की शिरकत। डीपीओ के मुताबिक सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोयटा से सेशन कोर्ट मस्तूंग आ रहे थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की वाक़े की मज़म्मत, दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ज़ख्मी एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी से भी टेलीफोन रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी। मस्तूंग में फितनाइल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक, मर्द और ख़वातीन खुदकुश, बमबार और सहूलतकार गिरफ्तार। मस्तूंग में सेशन जज के कत्ल के बाद सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल कॉन्फ्रेंस मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 25 जुलाई को होने वाली जुडिशल कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। कहा, पाकिस्तान की अदलिया इस नाकाबिल तलाफी नुकसान पर मुतहद है। वाक़ई में ज़ख्मी सेशन जज और दीगर की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंसाफ की फराहमी के लिए अदलिया पुरअज़्म है। तशद्दुद और धमकियाँ कानून के हुक्मरानी का आज़म कमज़ोर नहीं कर सकती। कराची के इलाके मलीर में कार्रवाई, तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 भत्ताखोर हलाक, एक ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी पुल के नीचे मुकाबला, 2 डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। औरंगी टाउन और कायदाबाद में भी मुबैना मुकाबले, 2 डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। हेस्को में गोस्ट, रिटायर्ड मुलाजमीन की तनख्वाह के नाम पर 1 अरब 6 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक हेस्को के डीडीओ, एक्सएन और सीएफओ ऑफिस की मिलीभगत से खुर्द बुर्द की गई। सिर्फ 13 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा सकी। फैसलाबाद के इलाके गुलशन रहीम में बाप ने मुबैना तौर पर 3 बेटियों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक बरवक्त तिब्बी इमदाद से तीनों लड़कियों को बचा लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी ने बीवी से झगड़े के बाद खुदकुशी की थी। कराची के इलाके मवाज गोट में 6 साल का बच्चा गटर में गिर गया। इलाका मकीनों ने मैनहोल से लाश निकाली। वर्षा और अहले इलाका का मवाज गोट हब रिवर रोड पर एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। ज़रिए राजी बागात और खड़ी फसलें शदीद मुतासर। शुमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से दरियाए टूची में शदीद तुग़यानी है। मीर अली राबता रोड सैलाबी पानी में बह गई। मुतादिद इलाकों का राबता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिशों और सैलाब के बायस 22 अफराद जाँ बहक और 23 ज़ख्मी हुए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि बारिश से पंजाब के देही और शहरी इलाकों के हालात ख़राब हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में 17 अफराद जाँ बहक हुए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की वफाकी और पंजाब हुकूमत मरी और कश्मीर में बैठी है। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी नहीं और ना ही हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ जमहूरियत और पार्लियामेंट के लिए वफाकी हुकूमत को हिमायत दी थी। अवाम जानते हैं कि कौन फॉर्म 47 के ज़रिए इक़्तिदार में आया। शर्जील मेमन का मुस्लिम लीग नून पर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम। सिंध काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन का सफरी अलाउंस बढ़ा दिया गया है। गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस स्टाफ की हेल्थ इंश्योरेंस में 6 माह की तौसीक़ की है। नॉर्दर्न बाईपास पर 400 एकड़ पर ट्रक स्टैंड बनाए जा रहे हैं। शर्जील मेमन ने इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब ने गंदम की तरसील रोकने के लिए बॉर्डर सील किए हैं। सिंध हुकूमत 5 लाख मेट्रिक टन गंदम इंपोर्ट करेगी।
پنجاب پر تنقید کرنے والے پہلے اپنے صوبوں کا حال دیکھیں۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کو جواب، کہا کراچی سمیت سندھ کے شہروں میں کئی دن بارش کا پانی کھڑا رہتا ہے، بارش ہوتی ہے پانی آتا ہے اور وہیں رہتا ہے۔ لاہور میں بارش کا پانی 1 سے 2 گھنٹے میں نکال دیا جاتا ہے کیونکہ سسٹم موجود ہے۔ لگتا ہے شرجیل میمن کبھی پنجاب نہیں آئے، لوگ کراچی کو لاہور بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے کہا کہ نشیبی علاقے سے بروقت نکاس آب یقینی بنایا گیا، شہروں میں پانی کے نکاس کا عمل بروقت کیا گیا، تمام وسائل استعمال کیے گئے، بارشوں کے دوران سیف سٹی کیمروں سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا تشویشناک اور اشتعال انگیز اقدام ہے۔ سنتاس معاہدے سے متعلق یک طرفہ اقدامات 25 کروڑ پاکستانیوں کے مفادات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خبردار کیا، کہا جموں کشمیر کے تنازع کا حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی بنیاد ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی عمل نے خطے میں امن کے لیے ایک اہم موقع فراہم کیا، تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کریں۔ منیلا میں آسیان ریجنل فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ نیو یارک میں چاقو کے وار سے 2 افراد کو زخمی کر دیا گیا۔ سینٹرل پارک کے قریب پیش آئے واقعے میں ایشیائی اور جیوش افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا۔ واقعہ منافرت پر مبنی ہے یا ذہنی بیماری کا نتیجہ، تحقیقات جاری۔ 51 برس کا ملزم راول مورالیس گرفتار۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل دستخطوں کے 1 دن بعد بدل دی۔ ڈیل کو معاہدہ ابراہیمی پر سعودی دستخط سے مشروط کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا ٹرمپ کے فیصلے کا خیر مقدم، سعودی عرب کا تبصرے سے گریز۔ کل ہوئی امریکہ سعودی عرب نیوکلیئر ڈیل اپنی اصل حیثیت میں معاہدہ ابراہیمی سے مشروط نہیں تھی۔ ٹرمپ نے اب نہ صرف یہ ڈیل معاہدہ ابراہیمی سے مشروط کر دی ہے بلکہ سعودی عرب کو ایٹمی مواد افزودہ کرنے کی اجازت بھی واپس لے لی ہے۔ ڈیل کے تحت سعودی عرب کو صرف ویپن گریڈ افزودگی سے روکا گیا تھا۔ معاہدہ ابراہیمی سعودی عرب سمیت اسلامی ملکوں کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات استوار کرنے کا معاہدہ ہے۔ اب تک سعودی عرب ابراہیم اکارڈ سے انکاری ہے اور اسے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط کرتا ہے۔ امریکہ اب تک 50 ملکوں سے ایسے 20 سول جوہری معاہدے کرا چکا ہے۔ دیگر معاہدوں میں عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی کی شرط بھی شامل ہوتی ہے، تاہم سعودی عرب سے معاہدے میں عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا کوئی ذکر نہیں۔ مودی سرکار کے خلاف بھارتی نوجوانوں کا احتجاج دلی سے نکل کر بھارت کے دیگر شہروں تک پھیل گیا۔ ممبئی، پٹنہ، کیرلا اور گوا میں سینکڑوں نوجوان سڑکوں پر نکل آئے۔ امتحانی پرچے لیک ہونے پر بھارتی وزیر اعظم کے نوٹس کو ناکافی قرار دے دیا۔ بھارتی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ نوجوانوں کی تنظیم کاکروچ جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ اوپر سے نیچے تک وزیر تعلیم سمیت تمام نااہل لوگ بیٹھے ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں۔ بی جے پی کے حامی پتھراؤ کروا کے تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارتی اداکارہ شبانہ اعظمی بھی نوجوانوں کے احتجاج میں پہنچ گئیں۔ فیض احمد فیض کی نظم بول کے لب آزاد ہیں تیرے سنا کر نوجوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ بھارتی اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ کی راہل گاندھی کی قیادت میں نئی دلی کے انڈیا گیٹ پر احتجاج کی کوشش، پولیس نے قافلے کو روک لیا۔ راہل گاندھی نے کہا مودی اپنی ساکھ کھو چکے ہیں، نوجوانوں کے مطالبات درست ہیں، وزیر تعلیم کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ مودی نے نظام تعلیم تباہ کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ پرینکا گاندھی بھارتی میڈیا پر برس پڑیں، کہا اپوزیشن سے سوال کرنے کے بجائے حکومت سے پوچھیں کہ تشدد کے ذمہ داروں کو سزا کب ملے گی، وزراء استعفے کب دیں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ ایران کے خلاف فوجی آپریشن روکنے کی قرارداد پر 214 ارکان نے حق میں ووٹ دیا۔ مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد ڈیموکریٹک رکن کانگریس پرامیلا جیاپال نے پیش کی، تاہم یہ قرارداد ٹرمپ انتظامیہ کو کسی عمل کے لیے پابند نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی آپریشن روکنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ قرارداد کے حق میں 47 اور مخالفت میں 49 ووٹ آئے۔
برطانیہ نے ایران سے سفارتی عملہ عارضی طور پر واپس بلا لیا۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو مشرق وسطیٰ سے متعلق سفری ہدایات۔ ایران جنگ کی وجہ سے فضائی سفر میں تعطل کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں جبالیہ کیمپ پر ڈرون حملہ، 2 مزید فلسطینی شہید۔ برطانیہ کے 80 سے زائد اراکین پارلیمنٹ کا وزیر اعظم اینڈی برنم کو خط، مطالبہ کیا کہ اسرائیل پر پابندیاں لگائیں، اسلحہ فراہمی روکی جائے۔ ارکان پارلیمنٹ نے اسرائیل پر فلسطینیوں کی نسل کشی کا الزام بھی عائد کیا۔ اسرائیلی غیر قانونی بستیوں سے ہر قسم کی تجارت ختم کرنے کا بھی مطالبہ۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کی اپیل۔ لارڈ قربان حسین نے برطانوی پارلیمنٹ میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھا دیا۔ کہا مقبوضہ کشمیر میں حالات نسل کشی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ جینوسائیڈ واچ رپورٹ کی روشنی میں موقف واضح کرنے پر زور۔ پارلیمانی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ لارڈ کولنز نے انسانی حقوق کے حوالے سے برطانوی حکومت کے دیرینہ موقف کا اعادہ کیا۔ کہا کہ برطانیہ بھارتی پولیس یا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مبینہ خلاف ورزیوں کے الزامات کی مکمل، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی حمایت کرتا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم علی الزیدی کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے تہران میں ملاقات۔ ایران اور عراق نے 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے 4 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر دیے۔ معاہدے خسروی خانقین بغداد ریلوے کی تعمیر، بغداد اور تہران کو سسٹر سٹیز بنانے، پبلک ایڈمنسٹریشن میں تعاون، تربیت اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے متعلق کیے گئے۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ عراق سمیت پڑوسی ممالک سے تعلقات کو مضبوط بنانا ترجیح ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے دوران کینیڈا آنے والی 175 غیر ملکی افراد نے سیاسی پناہ کی درخواستیں دے دیں۔ ٹورنٹو اور وینکوور میں فیفا کے 13 میچ کھیلے گئے جن کے لیے کینیڈا نے 26,000 ویزے جاری کیے تھے۔ واضح نہیں ہو سکا کہ درخواستیں دینے والوں میں کھلاڑی بھی شامل ہیں یا نہیں۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے بلدیاتی حکومت کے نئے ترمیمی بل کو آئین اور قانون سے متصادم قرار دے دیا۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو خط میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ ترمیم کے مطابق الیکشن کمیشن حکومت کی مشاورت سے کوئی تبدیلی کر سکے گا۔ حلقہ بندی کے معاملے پر حکومت سے مشاورت آئین کی روح کے خلاف ہے۔ الیکشن کمیشن کے لیے اس ترمیم کے تحت 30 سے 40 ہزار کی آبادی کے لیے حلقہ بندی کرنا قابل عمل نہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے بلدیاتی حکومت کا نیا ترمیمی بل 6 جولائی کو منظور کیا۔ پچیس جولائی تک سندھ میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مانسون کے پیش نظر انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی متعلقہ محکموں کو احتیاطی اور ہنگامی اقدامات یقینی بنانے، بارشوں کے دوران نکاس آب کا نظام فعال رکھنے اور انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا شہری مراکز اور حساس مقامات کی مسلسل نگرانی کی جائے۔ کراچی کے ولی کا اسپتال میں HIV کا ایک اور نیا کیس رپورٹ۔ اسپتال حکام کے مطابق 18 ماہ کے بچے میں HIV کی تصدیق ہوئی ہے۔ HIV کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 95 ہو گئی۔ HIV سے متاثرہ بچوں کے والدین کا اسپتال کے MS کے دفتر کے باہر احتجاج، اسپتال انتظامیہ کے خلاف نعرے۔ آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس بحال ہونا شروع۔ میرپور ڈویژن میں انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر بحال۔ آزاد کشمیر میں 5 جون سے انٹرنیٹ سروس معطل تھی۔ اقدام امن و امان کی صورتحال کے باعث کیا گیا تھا۔ دولت مشترکہ کھیلوں کا گلاسگو میں آغاز۔ افتتاحی تقریب میں بادشاہ چارلس اور ملکہ کیملا کی شرکت۔ گیمز میں 74 ممالک کے 3000 سے زائد کھلاڑی 11 روزہ مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ 20 رکنی پاکستانی دستہ بھی شریک ہے۔ پاکستان ویمن ٹیم نے پہلے ون ڈے میں سری لنکا ویمن کو 5 وکٹ سے شکست دے دی۔ 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری بھی حاصل کر لی۔ 210 رن کا ہدف پاکستان نے 7 اوور پہلے حاصل کر لیا۔ اوپنر گل فیروزہ نے 78 اور صدرہ امین نے 57 رنز کی اننگز کے ذریعے پاکستان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔
चलते हो तो चीन को चलिए, वो भी ताबिश हाशमी के संग। जियो के मेज़बान ताबिश हाशमी पहुंचे बीजिंग और हांगजू, जहां उन्होंने चीन की हैरान कुन सनती तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। हाई स्पीड ट्रेन, रोबोटिक फैक्ट्रियां, कदीम महलात, दीवार चीन और जदीद देही तरक्की के मॉडल्स उन्हें मुसलसल हैरान करते रहे। एक दिलचस्प, मालूमाती और मुनफरिद सफ़र जियो चीन में ताबिश हाशमी के साथ देखिए आज रात 11 बजे। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज़ प्रोडक्शन के हमरा जियो टीवी के मुनफरिद रियलिटी शो में शुरका तैयार हैं कोलैबोरेशन राउंड के लिए। इस सख्त राउंड के बाद जजेस का क्या फैसला आने वाला है, जानिए रैप आइकन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।